آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے لیے منظور بجٹ کو ترقی پسندانہ اور مثالی دیا قرار۔ کہا بجٹ سے لوگوں کی ضرورتیں اور امنگیں ہوں گی پوری۔ انتظامی کونسل نے عوامی مقاصد کے کئی پروجیکٹوں کے لیے اراضی کی منتقلی کو دی منظوری۔ چرسو اونتی پورہ جھڑپ میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک ملیٹنٹ ہلاک۔ اور وادی بھر میں آج منایا گیا چنار شجرکاری دن۔ ڈویژنل کمشنر نے نشاد باغ میں لگایا چنار کا پیڑ۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے تیز تر بدلاؤ کے لیے ایک ترقی پسندانہ اور مثالی بجٹ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ لوک سبھا نے کل جموں کشمیر کے لیے اگلے مالی سال کی خاطر 1,12,950 کروڑ روپے کا بجٹ پاس کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس بجٹ کے توفیل جموں کشمیر کے لوگوں کی ضروریات اور امنگیں پوری ہوں گی اور معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 2022-23 کے لیے جموں کشمیر کے بجٹ میں یوٹی کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس بجٹ کی بدولت قطار میں کھڑے آخری شخص کے لیے سماجی تحفظ یقینی بنانے کے علاوہ دیہی ترقی، صحت خدمات، روزگار کے مواقع میں اضافہ اور نوجوانوں کے لیے اقدامات کو ترجیح رہے گی۔ منوج سنہا نے اعتماد ظاہر کیا کہ 1,12,950 کروڑ روپے کے ریکارڈ بجٹ اور مرکز و یوٹی سرکار کے مختلف فلیگ شپ پروگراموں کے مؤثر نفاذ سے معاشرے کے سبھی طبقوں بطور خاص عام انسان کو راحت نصیب ہوگی۔ باقی خبروں سے پہلے رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں۔ اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں آج ہوئی انتظامی کونسل کی ایک میٹنگ میں عوامی مقاصد کے لیے استعمال کی غرض سے اراضی منتقل کرنے کی محکمہ مال کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ کونسل نے کٹھوا ضلع میں ارون جیٹلی میموریل سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 144 کنال 12 مرلہ زمین یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کو منتقل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ کونسل نے صنعت و حرفت محکمے کو شوپیان ضلع میں انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کی غرض سے 740 کنال اراضی فراہم کرنے کو بھی ہری جھنڈی دی۔ علاوہ ازیں کونسل نے صنعت و حرفت محکمے کو ہی ایک میڈی سٹی کے قیام کی خاطر 750 کنال اراضی منتقل کرنے کی تجویز کو بھی منظور کیا۔ اس میڈی سٹی کے قیام سے مقامی طبی پیشہ وروں اور فارماسسٹس کو روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیروں فاروق خان اور RR بھٹناگر کے علاوہ چیف سیکرٹری ڈاکٹر AK مہتا اور لیفٹیننٹ گورنر کے پرنسپل سیکرٹری نیتیشور کمار موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے ایڈوائزر RR بھٹناگر نے آج ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کے تحت ایک اہم پروجیکٹ کا افتتاح کیا، جس کے ذریعے کشمیر صوبے میں منشیات کے عادی نوجوانوں کی شرح معلوم کی جائے گی۔ اس موقع پر مشیر نے کہا کہ منشیات کی لت وادی میں سماج کو درپیش ایک سنگین مسئلہ ہے اور سروے کی مدد سے ہم اس مسئلے کی سنگینیت کا تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ ناظم صحت کشمیر نے اس موقع پر پروجیکٹ کی تفاصیل پیش کرتے ہوئے سروے کے خدخال پیش کیے۔ یہ سروے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ کی شراکت کے تحت کرائے جا رہے ہیں۔ چرسو اونتی پورہ میں آج فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں لشکر طیبہ کے ساتھ وابستہ ایک ملیٹنٹ مارا گیا۔ یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک اطلاع ملنے کے بعد علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی گئی، جس دوران وہاں موجود ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں لشکر طیبہ کے ساتھ وابستہ ایک مقامی ملیٹنٹ مارا گیا، جس کی شناخت سبحان پورہ بیج بہاڑا کے اویس راجہ کے بطور ہوئی ہے۔ جھڑپ کی جگہ سے اسلحہ اور گولی بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کا اسلحہ کا نظام محفوظ اور قابل بھروسہ ہے۔ چند روز قبل غلطی سے فائر ہو کر پاکستان کے میاں چنو علاقے میں جا گرنے والے ایک میزائل پر آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیان دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ حکومت اسلحہ کے نظام کی حفاظت کو اعلیٰ ترجیح دے رہی ہے اور اس سلسلے میں اپنائے جا رہے حفاظتی پروٹوکول اعلیٰ معیار کے ہیں، جن کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جاتا ہے۔ انہوں نے میزائل کے غلطی سے فائر ہونے اور پاکستان میں جا گرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ایوانوں کو مطلع کیا کہ حکومت نے اس معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کی ہے اور میزائل فائر ہونے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں 12 سے 14 برس کی عمر کے بچوں کی کووڈ مخالف ٹیکہ کاری کل سے شروع ہو رہی ہے۔
اس ایج گروپ کے بچوں کے لیے صرف کوربیویکس ویکسین ہی استعمال کیا جائے گا۔ مرکزی ہیلتھ سیکرٹری راجیش بھوشن نے سبھی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے منتظمین کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کووڈ سے بچاؤ کا حفاظتی ڈوز یعنی پریکاشنری ڈوز 60 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگوں کو اب دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین 12 سال کی عمر پانے والے بچوں کو ہی دی جانی چاہیے اور ویکسین دینے والا اور تصدیق کرنے والا یہ بات یقینی بنائے گا کہ 12 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو یہ ویکسین نہ دی جائے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی متعدد عرضداشتوں کو آج مسترد کیا اور کہا کہ 5 فروری 2022 کے حکم نامے کو کالعدم قرار دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ کرناٹک میں پردے سے متعلق محاذ آرائی نومبر جنوری میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب ایک تعلیمی ادارے میں باحجاب مسلم طالبات کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس کے بعد پہلے حکومت اور اس کے بعد کرناٹک ہائی کورٹ نے 10 فروری کو ایک عبوری حکم نامے کے تحت تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی عائد کی تھی۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے جموں میں آگ کی بھیانک واردات میں 4 قیمتی جانوں کے اتلاف پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے جملہ سوگواراں کے ساتھ تعزیت ظاہر کی ہے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے ریزیڈنسی روڈ جموں اور 12 پتھر بٹمالو میں آتش زدگی کے 2 الگ الگ واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع اور کروڑوں روپے کی جائیداد کے خاکستر ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ دریاسنا سابق ایم ایل اے اور اپنی پارٹی کے ضلع صدر سری نگر نور محمد شیخ نے بھی بٹمالو آتش زدگی پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آتش زدگی کے حالیہ واقعے میں بے گھر ہوئے کنبوں کی بازآباد کاری کے حوالے سے فوری نوعیت کے اقدامات کریں۔ نیشنل کانفرنس کے پارلیمنٹ ممبر حسنین مسعودی نے پارلیمنٹ میں جموں کشمیر کے لیے بجٹ پیش کرنے کے طریقہ کار کی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ لوک سبھا میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ مسلسل چوتھا بجٹ ہے جو جموں کشمیر کی اسمبلی کے بجائے پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بذات خود ایک سوال ہے کہ 1.5 کروڑ کی آبادی اتنی مدت سے کسی نمائندگی کے بغیر کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدام کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ یہاں پر رکتے ہیں ایک اور بریک کے لیے۔ پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے، میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر۔ پاپا صاحب بیٹا گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے، بھروسہ رکھیے گھر مضبوط ہی بنے گا۔ ایک ہے موقع، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج نشاد باغ سری نگر میں چنار کا ایک پیڑ لگا کر چناروں کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر چنار کی ثقافتی اور ماحولیاتی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ چنار کشمیر کے حیاتیاتی تنوع کا علمبردار ہے۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ فلوریکلچر محکمہ ڈھل جھیل کے وسط میں واقع 4 چناری میں بھی چنار کے پیڑ لگائے گا، جہاں اب ایک ہی چنار بچا ہے۔ اس موقع پر پھولبانی محکمے کے سربراہ نے کہا کہ ان کے محکمے نے آج کے دن یعنی 15 مارچ کو چنار ڈے کی حیثیت سے منایا اور آج کئی مقامات پر چنار کے پیڑ لگائے گئے۔ بعد میں ڈویژنل کمشنر گاندربل گئے، جہاں انہوں نے ڈگپورہ نرسری میں چنار کا ایک اور پیڑ لگا کر چنار شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سندھ فارسٹ ڈویژن کے حکام نے کہا کہ ضلع کے سبھی سرکاری اسکولوں میں چنار کے پیڑ لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر بارامولہ بھوپندر کمار نے آج گلنار پارک میں چنار کے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ مہم کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے کے لیے ایک غیر معمولی مہم شروع کی گئی ہے تاکہ ضلع کی جاذبیت میں مزید نکھار لایا جا سکے۔ ڈی سی نے متعلقین کو عوامی مقامات، باغات اور اسکولوں میں پیڑ پودے لگانے کے لیے جانفشانی سے کام کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے چنار کے پودے مفت دستیاب رکھنے کے لیے محکمہ باغبانی بارامولہ کی سراہنا کی۔ اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام نے آج بہشت زہرا پارک سے چنار شجرکاری مہم کی شروعات کی۔ محکمہ پھولبانی نے مہم کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پارک میں چنار کا پودا لگانے کے موقع پر کہا کہ ضلع میں مختلف مقامات پر چنار کے 2000 پیڑ لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے عام شہریوں کو شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے تعاون دینے پر زور دیا۔ ادھر سری نگر میونسپل کارپوریشن نے میونسپل حدود میں شجرکاری کی ایک مہم آج شروع کی۔ میئر جنید عظیم متو نے کمشنر ایس ایم سی اطہر عامر خان کے ہمراہ عالی مسجد عیدگاہ، لال چوک، ایس کے پارک اور دیگر کئی مقامات پر مختلف اقسام کے پیڑ پودے لگائے۔ میئر نے افسروں کو سڑک کے کناروں اور کھلی جگہوں پر پیڑ پودے لگانے کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کی تاکہ پورے شہر کو جاذب نظر بنایا جا سکے۔
ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ضلع بارہمولہ کے کئی علاقوں کے دورے کے دوران تاپر پٹن میں مختلف اقسام کی پنیری کی تقسیم کاری کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بعد میں کسانوں کے ساتھ بات چیت بھی کی، جس دوران انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت کسان برادری کو پورے سال پنیری دستیاب رکھنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال میں وادی کے کسانوں کو مختلف اقسام کی سبزیوں کی پنیری کی فراہمی کے لیے 2,50,00,000 پنیری کے پودے دستیاب رکھنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ دیہی ترقی محکمے کی جانب سے آج بلاک کمپلیکس گاگرن شوپیاں میں یوتھ انگیجمنٹ پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد ضلع سے وابستہ نوجوانوں کو مختلف سرگرمیوں کے ساتھ منسلک کر کے ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کو تبدیل کرنا ہے۔ پروگرام میں DDC اور BDC ممبران کے علاوہ ضلع سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں نے آج ضلع ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور ہسپتال کے مختلف وارڈوں کا معائنہ کر کے مریضوں کو دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مریضوں اور تیمارداروں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ DC نے ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کے لیے بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا۔ کشمیر یونیورسٹی کے شاہ ہمدان انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے اہتمام سے آج انوائرنمنٹل ایتھکس ریلیجس پرسپیکٹو کے عنوان سے 2 روزہ سیمینار شروع ہوا۔ سیمینار میں اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ انہوں نے سیمینار کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی اور اس کے مضر اثرات پر سیر حاصل خطبہ پیش کیا۔ سیمینار سے کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مہراج الدین نے بھی خطاب کیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف سامگرہ شکشا محکمہ تعلیم کی جانب سے CIET NCERT کے اشتراک سے دیکشا کے لیے ای کنٹینٹ تیار کرنے کے سلسلے میں 4 روزہ ورکشاپ جاری ہے۔ یہ ورکشاپ کل یعنی 14 مارچ کو شروع ہوا۔ اس ورکشاپ میں NCERT کے ماہرین کے علاوہ محکمہ تعلیم کے 40 اساتذہ حصہ لے رہے ہیں، جنہیں تعلیمی ٹیکنالوجی میں حالیہ تبدیلیوں کے حوالے سے تربیت دی جا رہی ہے۔ موسم میں مثبت تبدیلی اور زرعی سرگرمیاں شروع ہونے کے باوجود جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں بشمول کہربل، رامپورہ، گوپال پورہ، شیل پورہ اور دیگر مہلکہ علاقوں میں کسانوں کو پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شاہ کوہل، جو کہ ان علاقوں میں پانی کی فراہمی کا واحد ذریعہ ہے، کو بھی ابھی تک پانی بحال نہیں کیا گیا ہے۔ مقامی کسانوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ اور دیگر متعلقہ افسران کو متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کی مانگ کی ہے۔ نور باغ سری نگر میں نقب زنوں نے ظہور احمد ڈار نامی ایک شہری کے مکان میں نقل لگا کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور نقدی لوٹ لی ہے۔ جموں کشمیر کو فارسی ادب میں ایک بار پھر سے اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڑگام کے تحصیل بیروا کے اوہن گاؤں کے ایک نوجوان فارسی لیکچرار ڈاکٹر محمد ابراہیم وانی اور کشمیر یونیورسٹی کے فارسی شعبے کے سابق سربراہ پروفیسر محمد منور مسعودی کو ایران کلچرل ہاؤس نئی دلی کی جانب سے اس سال کے شیخ سیدی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ بھارت میں فارسی زبان اور ادب کے میدان میں غیر معمولی خدمات کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے کسی بھی بھارتی شہری کو دیا جانے والا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ہے۔ ڈاکٹر وانی اور پروفیسر مسعودی کو ایران کلچرل ہاؤس نئی دلی میں یہ ایوارڈ ایک تقریب میں دیا گیا۔ ثقافتی مرکز بڑگام نے آج معروف شاعر نعیم کشمیری کے ساتھ ان کی رہائش گاہ واقع پرے پورہ حیدرپورہ میں ملاقات کے دوران ان کے ادبی سفر اور تجربات کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ ملاقات کی اس نشست میں اچھی خاصی تعداد میں شعراء کرام نے شرکت کی اور نعیم کشمیری سے ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں سوالات پوچھے۔ سابق ممبر قانون سازیہ رفیع احمد میر نے عش مقام میں حضرت زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں اننت ناگ انتظامیہ کو عرس کے آسن انعقاد اور عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے لازمی انتظامات بہم رکھنے کی مانگ کی ہے۔ کلگام میں حضرت میر سعید حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس نہایت احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ کووڈ-19 کے پیش نظر اس سال عرس کی تقریب کو محدود کر دیا گیا، تاہم زیارت پر رات بھر شب بیداری کے دوران درود و اذکار کی مجالس آراستہ کی گئیں۔ نماز فجر کے بعد آستان عالیہ پر تبرکات کی نشاندہی بھی کرائی گئی۔ ولی کامل حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مچامی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس 17 مارچ کو ان کے آستان عالیہ واقع شری بٹ علمگری بازار میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں آستان عالیہ پر 13 شعبان کو محفل سما کا انعقاد ہوگا۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔